الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقال تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. وقال تبارك وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما شفاء العين السؤال. تمام تعریف اسی کے بانی اور کبریائی ظاہری و باطنی نعمتیں اسی ایک اللہ رب العالمین کی جانب سے ہے، جو اللہ تعالیٰ سب کا خالق و مالک ہے، معبود ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کا لائق نہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ صلاۃ و سلام اس کے بعد اللہ کے آخری نبی امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے ہم تک اللہ کا دین پہنچایا، اس دین میں نماز ہے، روزہ ہے، قربانی ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، اور کس طریقے سے عبادت کی جائے یہ بھی انہوں نے مکمل ہم تک پہنچا دیا، طریقہ بتا دیا۔ ایک ایسا دین دے گئے جو بڑا واضح روشن سمجھ میں آنے والا ہے۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. حمد و صلات کے بعد آج جیسا کہ معلوم ہے یقینی طور پر 2 تاریخ ہے ذی الحجہ کی، 1442 ہجری چل رہی ہے، 12 جولائی 2021 عیسوی بھی ہے۔ حج کے مسائل اور احکام کا یہ آخری درس آپ کی خدمت میں پیش ہے، جس میں ہم وہ باقی باتیں جو رہ گئی تھی حج کے متعلق انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کرتے ہوئے ان 10 دنوں کی فضیلت اور اس میں کیا جانے والا عمل، اس طرف بھی تھوڑی سی رہنمائی یا اشارہ کرتے رہیں گے انشاءاللہ، اشارہ کر لیں گے انشاءاللہ۔ حج ایک بڑی عظیم عبادت ہے، جیسا کہ آپ نے سنا، جس کو انسان زندگی میں ایک مرتبہ کرتا ہے، کیونکہ فرض ایک ہی مرتبہ ہے، جیسا کہ آپ نے سنا، اور اس کی قسمیں آپ نے سنی۔ حج تمتع کس کو کہتے ہیں، حج افراد کس کو کہتے ہیں، حج احرام کس کو کہتے ہیں، احرام کس کو کہتے ہیں۔ مرد کے لیے احرام کا کپڑا بھوسا ہے، یہ آپ نے سنا، اور یہ بھی معلوم کیا آپ نے کہ عورت کے لیے مخصوص احرام کا کوئی کپڑا نہیں ہے۔ احرام کیسے باندھیں گے، احرام باندھنے سے پہلے کیا کچھ کام ہیں جو کرنے چاہیے، پھر احرام کی پابندیاں، جن کو محظورات الاحرام کہتے ہیں، یہ بھی آپ نے سنا۔ آئیے جو چیزیں باقی رہ گئی ہیں، اور وہ ہیں حج کے کام۔ حاجی جب پہنچے مکہ مکرمہ تو کیا کرے گا، چاہے وہ کسی بھی قسم کا حج کر رہا ہو، وہ مکہ پہنچ کر کیا کرے گا، پھر اس کے بعد مینا جائے گا تو کیا کرے گا، عرفات میں کیا کرے گا، مزدلفہ میں کیا کرے گا، پھر مینا میں کیا کرے گا، مکہ میں کیا کرے گا، وغیرہ وغیرہ، یہ تمام باتیں انشاءاللہ
قرآن و حدیث کی روشنی میں مختصر اس درس میں آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حج کیا، عمرے کے لیے ہوئے، سارے عمرے ذی القعدہ میں ہوئے، 4 عمرے آپ کے، حج ایک ہی ہوا جس کو حجۃ الوداع کے نام سے جانا گیا، موسوم کیا گیا۔ اس ایک حج میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے مسائل، احکام، تعلیمات دے دی حج کی، اور وہی حج صحیح ہوگا جو قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہوگا۔ جو حج کتاب و سنت کے خلاف ہوگا، چاہے کرنے والے کیوں نہ زیادہ ہوں، وہ حج صحیح نہیں ہوگا۔ کیونکہ میں نے بتایا تھا، یاد ہوگا، عمل کے قبول ہونے کے لیے اللہ پاک نے 2 شرطیں رکھی ہیں، اخلاص پہلی شرط، اتباع دوسری شرط۔ ہمارا حج، ہمارا عمل خالص اللہ کے لیے ہونا چاہیے، ریاکاری سے پاک، شرک سے پاک۔ اخلاص شرط اساسی ہے، فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، اور بھی آیتیں اس کی دیں۔ دوسری شرط اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج میں فرمایا، خذوا عنی مناسککم، مجھ سے حج کے مناسک سیکھ لو، حج کا طریقہ سیکھ لو۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اگر حج کیا جائے گا تو وہ اتباع ہوگی، اور اتباع صرف حج میں نہیں، تمام عبادات میں ہے۔ نماز پڑھیں، آپ عید کی قربانی دیں، آپ ذکر کریں، آپ قربانی عمرہ کریں، آپ حج کریں، آپ زیارت کریں، کوئی بھی عمل کریں، کوئی بھی بات۔ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ضروری ہے۔ تو انسان جب کوئی عمل شروع کرنا چاہتا ہے، جیسے کہ حج، تو پہلے یہ معلوم کرنا ضروری ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے، مجھے کس چیز کی اجازت ہے۔ اور الحمدللہ مملکت سعودی عربیہ میں سالوں سے برسوں سے حج ہوتا ہے، شاندار اعلیٰ قسم کی خدمات ہوتی ہیں، اللہ جزائر خیر دے حکومت کو۔ اور اس کے علاوہ حکومت کے تحت جو ادارے کام کرتے، جیسے وزارت الحج والعمرہ، حج اور عمرہ منسٹری، وزارت داخلیہ، وزارت الصحہ، اس مرتبہ چونکہ کورونا کا مسئلہ چل رہا تھا، پیش آگے بڑھ کر بہت زبردست ترتیب تنظیم دے چکے ہیں۔ حج کا ایک مکمل پلان تیار کیا گیا ہے جس میں حاجیوں کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو، کتاب و سنت کی روشنی میں ان کا حج بھی ہو، اور حج میں کسی قسم کی کوئی دقت پریشانی نہ ہو۔ اس کے لیے پوری ٹیم کام کر رہی ہے، ایک نہیں کئی قسم کی ٹیم، چاہے وہ وزارت الحج والعمرہ ہو، حج منسٹری کی ٹیم، یا ہیلتھ منسٹری کی ٹیم، یا اس کے علاوہ اور ٹیمیں لگی ہوئی ہے، سب گائیڈ کرنے کے لیے، سمجھانے کے لیے، اور خدمت آپ کی کرنے کے لیے۔ اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور ہماری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو یہ جو کر رہے ہیں، ہر سال کرتے ہیں، اللہ اس کا بہتر بدلہ عطا فرمائے اور اجر عظیم سے ان کو نوازے۔ حاجی پریشان نہ ہو، ٹینشن نہ لیں، افواہیں بہت آتی ہیں۔ ہم حج منسٹری کے تحت حج کر رہے ہیں، جتنے حاجی حج کریں گے اس سال بھی، وہ حج اور عمرہ منسٹری ہے، ادارہ، اس کے تحت حج کریں۔ ان کی تعلیمات کو سمجھنا چاہیے جو آپ تک پہنچائی جا رہی ہیں، افواہوں پر کان نہیں دھرنا چاہیے۔ افواہیں بہت ہوتی ہیں، لیکن جو بات منسٹری کے تحت آتی ہے، پروف کے ساتھ، باقاعدہ صحیح ذریعے کے ذریعے، صحیح ذرائع سے، صحیح ذریعے سے، صحیح ذرائع سے، وہ صحیح خبر ہوتی ہے۔ لہذا بالکل پریشان نہ ہو، اور میں شروع میں یہ کہوں گا، جسے ہم نے ہر سال دیکھا ہے، ان کا تعاون کریں جو ہمارے لیے کھڑے ہوئے ہیں وہاں۔ وہ کہتے ہیں ادھر جائیے، ادھر جائیے، وہ کہتے ہیں سوشل ڈسٹینس مینٹین کیجیے۔ تعاون علی البر والتقوی، نیکی اور تقوی کے کاموں میں تعاون کیجیے۔ وزارت الحج کے ساتھ تعاون یہ نہیں کی کہ میں دعوا ہوں، کیونکہ وہ حج کروا رہے ہیں ہمارا۔ وزارت الصحہ کے ساتھ تعاون، یہ تعاون علی البر والتقوی ہے، ہم کریں کام۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ہمارے بھلے کے لیے کہتے ہیں۔ اگر وہ کہیں ٹھہر جائیے، ایک ایک چڑھیے بس میں، مثال دے رہا ہوں سمجھ لیجیے، ایک ایک چڑھی، وہ کہتے ہیں زحمہ مت کرو، کراؤڈ مت کرو، سوشل ڈسٹینس مینٹین کرو، آپ کیجیے۔ وہ کہتے ہیں ماسک مت اتاریں، آپ ماسک پہنیے۔ کیا ان کو دین نہیں پتا؟ ماسک لگانے سے احرام پر کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے، یہ ایک مجبوری ہے۔ اس سے پہلے جنہوں نے حج کیا، آپ لوگوں نے ماسک لگایا تھا، ابھی بھی لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیوں نہیں لگایا تھا 2 سال پہلے؟ نہیں تھا نا معاملہ، ایک مجبوری ہے۔ آدمی کے گھٹنے میں تکلیف ہو تو گھٹنے میں وہ پٹا لگائے، سلا ہوا
کیا اس سے احرام پر کوئی فرق؟ مجبوری ہے، گھٹنے میں تکلیف ہے اس کو. تو مجبوری میں مسائل الگ ہوتے ہیں. یہ نہ کہیں کہ یا یہ کسی نے کہا کہ اگر آپ نکالتے جائیے پہنتے جائیے، نکالتے جائیے پہنتے جائیے، ہے بھائی نکالتے جائیے پہنتے جائیے، کیا مطلب؟ آپ کو کہا جا رہا ہے ماسک پہن کے رہیے، اور کہا جائے گا آپ طواف کریں ماسک، صحیح کریں ماسک، مینا میں جائیں ماسک میں رہیں، عرفات جائیں ماسک میں رہیں، کنگری مارنے جائیں ماسک پہن کے جائیں، طواف کرنا ہے ماسک میں، افادہ کرنا ہے یا ودا آپ ماسک پہنیں. تو ماسک نہیں نکالنا چاہیے، نہیں یہ چہرے کو کور کرنا ہے فلاں. مسائل علماء موجود ہیں یہاں پر، حیات کبار العلماء ہیں ماشاءاللہ، وزارت شؤون اسلامیہ ہیں یہاں پر، علماء ہم سے زیادہ دین کو جانتے ہیں. اسی لیے میں نے ایک آیت پڑھی آپ کے سامنے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تمہیں نہیں پتا ہو تو تم اہل ذکر سے جو کہ علماء ہوتے ہیں ان سے پوچھو، کیونکہ ان کو دین معلوم ہوتا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں بیان فرمایا انما شفاء ای السؤال، اگر کسی کوئی عاجز ہے مسئلے سے، مسئلے کا علم نہیں ہے، اس کو نہیں معلوم تو اس کا علاج کیا ہے؟ ایک آدمی انون ہے، اس کو نہیں معلوم کیا کرنا، اس کا علاج کیا ہے؟ سوال پوچھنا. کس سے؟ جو گیدرنگ کی ذمہ داری ہے، حج میں کام کر رہا، جو بس لوکیشن کے ذمہ دار ہیں ان سے پوچھیں گے. کس سے پوچھیں گے؟ یا کسی سے بھی جو لگ رہا ہے کہ یہ بہت بڑے مفتی لگ رہے ہیں، جو لگتے ہیں وہ ہوتے نہیں ہیں. اور چمکتی چیز سونا، تو اللہ نے ہمیں اختیار، ہمیں حکم دیا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، علماء سے پوچھیں، ان کو پتا ہے کیا کرنا کیا نہیں کرنا. اہل علم سے پوچھیں، خدام الحجاج سے نہ پوچھیں. آپ حج کی خدمت کرنے والے ضروری ہیں کہ سارے عالم ہو؟ نہیں ہے نا بھائی، کیسے ان سے پوچھیں؟ اس کو کہا گیا کہ بس لوگوں کو یہ میسج کر دو کہ اس پوائنٹ پر جمع ہونا ہے، اس کا یہی کام ہے بھائی آپ یہ جگہ پر یہ ٹائم پر آ جائیے 7 تاریخ کے دن، بس. اب اسے جناب وہ ماسک پہن سکتے ہیں کیا؟ بس کا پوچھیں، ماسک کیوں پوچھ رہے اس سے؟ آپ اس سے بس کا پوچھیں، ماسک کا نہ پوچھیں. اب ہوتا کیا ہے، ایک تو پوچھنے والے کی غلطی، سامنے والا اگر اللہ سے نہیں ڈرتا تو اتارو نکالو، سامنے نظر آئے یہ لوگ پہلو، نظر نہ آئے نکل. عرفہ الخمامہ بولے عرفہ کرو، نک کرو بولے نک کرو، نکالو بولے نکال، جب نہیں رہتا ہے سامنے نکال. اس میں اسی ہوا میں ایسے کرو تاکہ وہ بھی ناراض نہ ہو، ہمارا مسئلہ بھی چلتا رہے. پر اللہ سے ڈرنا چاہیے، کسی سے بھی مسئلے نہیں پوچھنا چاہیے، علماء سے مسئلے پوچھنا چاہیے. حج کی شاندار تیاریاں ہو رہی ہیں، اللہ جزائے خیر. جیسا میں نے کہا حجاج کرام 7 ذی الحجہ کو، یا جسے بھی طے ہوا ہے 7 تاریخ کی صبح سے لے کر 8 تاریخ کی صبح تک وہاں ٹائم ہے مکہ پہنچنے کا. ہر ایک کو ان کا لوکیشن دیا جا رہا ہے. یہ سب باتیں پھر مجھے بتانی گئی، آپ کو سب پتہ چل جائے گا. ہر کمپنی کا ایک ٹائمنگ ہے، ان پہ ٹائم دیا گیا، ان پہ لوکیشن دیا گیا کہ آپ یہاں پر پہنچیں. تو حجاج کرام جب مکہ پہنچیں گے، اچھا مکہ پہنچیں گے، ظاہر بات ہے نارمل ڈریس میں تو نہیں جائیں گے، حج کرنے جا رہے تو احرام کو پہن کے جائیں گے. اور وہ لوگ جو آؤٹ آف جدہ سے بھی آ رہے ہیں، یہاں بتایا ہم نے اس سے پہلے ورک شاپ میں بھی، دروس میں بھی، آپ جدہ کیوں آ رہے ہیں؟ ارے بھائی کے ساتھ عید کرنا ہے، کپڑے پہن کے آئیے. حج کرنا ہے، احرام پہننا پڑے گا کیونکہ حج کا ارادہ ہے. عید کرنا ہے الگ مسئلہ ہے. چھٹیاں ہیں، آ رہے ہیں، ہماری بہن ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہمارے سالے صاحب ہیں، بے شک آئیے نارمل ڈریس. لیکن حج کرنے والے تو کیسے نارمل ڈریس پہ آئیں گے؟ آپ کو احرام پہ آنا پڑے گا. ٹھیک ہے، مکہ پہنچیں گے حجاج، ظاہر بات ہے جو اپنی میقات سے آئیں گے وہ لبیک پڑھ کے آئیں گے، جو بھی قسم کا حج وہ کر رہے ہیں. اللہم لبیک عمرہ تمتع والے، اللہم لبیک حجتن افراد والے اور قران والے، اللہم لبیک عمرۃ وحجۃ کہتے ہوئے پابندیوں کا، احرام کی پابندیوں کا خیال کرتے ہوئے پہنچیں گے. جہاں جس پوائنٹ پر ان کو پہنچنے کے لیے کہا گیا، چاہے وہ زائدی ہو یا ہدا کا رستہ ہو یا نویریا ہو یا نویریا، کہیں بھی جہیں بھی جہاں بھی وہاں پہنچا. اس کے بعد آپ کو بسس میں ہر زون کی الگ الگ بسیں رکھی گئی ہیں، تو وہ بسیں آپ کو لے جائیں گی کہاں؟ حرم. آپ کو ٹائم دے دیا جائے گا، 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے جو بھی وہ بولے ہیں. ٹائم ایسا نہیں دیا جائے گا بھاگ بھاگ کر طواف کر کے. ٹائم اتنا دیا جائے گا اب آرام سے اطمینان سے اپنا طواف اور صحیح وغیرہ کر سکتے ہیں. تو آپ اس ٹائم کا خیال کرتے ہوئے اس کو دیکھتے ہوئے آپ اپنا طواف صحیح جو بھی کرنا ہے. تمتع کرنے والے ہیں جنہوں نے عمرہ نہیں کیا اگر پہلے، تو عمرہ طواف صحیح کریں گے، بال نکال لیں گے.
اب وہاں نکالیں مینا میں جا کے نکالیں کوئی ایشو نہیں، احرام کی پابندی کا خیال کرتے ہوئے. اور اگر افراد کر رہے ہیں تو طواف قدوم کر لیں گے، جیسا کہ بتایا گیا افراد، ٹھیک ہے، تو وہ طواف قدوم کر لیں گے. اس کے ساتھ سعی بھی کر سکتے ہیں اگر بعد میں سعی نہیں کرنی ہو، جو طواف افاضہ کے ساتھ سعی. اور جو قران کر رہے ہیں وہ طواف اور سعی دونوں کریں گے لیکن احرام نہیں کھولیں گے. بہرحال یہ ہو گیا. اب ساتھ کی ظہر میں ہو، عصر میں ہو، مغرب میں ہو، شام میں ہو، لیٹ نائٹ ہو، 8 کی صبح ہو، کوئی مسئلہ نہیں. جب بھی آپ وہاں پہنچتے ہیں انشاءاللہ پہنچ. اور پریشان ہونے والی بات نہیں ہے. پتہ ہے نا کتنے کروڑ حاجی ہیں اس سال؟ کہاں ہے کروڑ؟ چند ہیں، ہزاروں میں. ٹھیک ہے، چلیے. تو پریشان ہونے والی، آپ فارغ ہو گئے، آپ کو بنا لے جایا جائے گا، بنا آپ کے خیمے میں پہنچا دیا. اگر آپ 7 کی رات میں پہنچ گئے، ٹھیک ہے، وہاں آرام کریں. 8 کی صبح پہنچے، کوئی بات نہیں. 8 کی ظہر، 8 تاریخ کو کہتے ہیں یوم ترویہ. 8 تاریخ کو کہتے ہیں یوم ترویہ. اس دن ظہر کے وقت وہاں پہنچنا ہے. اس سے پہلے پہنچے، کتنا پہلے پہنچنا ہے کوئی ایشو نہیں ہوتا ہے نا. آپ کو پتا ہے ماضی میں جو ہے حاجی جو باہر کے آتے تھے ان کو راتوں میں بسیں لے جاتی تھی. 7 تاریخ یاد ہے؟ بس میں کہا ٹھیک ہے مجھے لے جائیں، پہلے لے جائیں گے ٹھیک ہے. چلیے پہنچ گئے، آپ آرام کر لیجئے. اور اگر رات میں پہنچ گئے تو فجر کی نماز بھی آپ کو پڑھنا ہے وہاں پر. اور صبح جو ہے 8 تاریخ ہوگی یوم ترویہ. جو لوگ تمتع کرتے ہیں ان کے لیے حکم ہے کہ وہ ظہر سے پہلے حج کا احرام باندھیں. کہیں بھی ہو، ظہر سے پہلے وہ ظہر کے وقت جہاں بھی ہو، مکہ ہو، مینا ہو، وہاں جہاں بھی رہتے ہیں وہ جو ہے حج کا احرام باندھیں گے. اللہم لبیک حج کریں. 8 تاریخ کے دن اعمال یوم الترویہ. 8 ذی الحجہ کے دن کیا کرنا ہے ہم؟ سمپل آسان. 8 تاریخ کے دن آپ کو مینا میں رہنا ہے، جو بھی آپ کا ٹینٹ ہے، اور آپ کو ظہر 2 رکعت، عصر 2 رکعت، مغرب 3 رکعت، عشاء 2 رکعت، اور اس کے بعد وتر. قصر کریں گے نمازوں کو اس کے وقت میں. ظہر 4 ہے اس کو قصر 2، عصر 4 ہے اس کو 2، مغرب قصر نہیں ہوتی ہے 3 کو 3، اور عشاء 2 4، اور وتر بھی پڑھیں گے. اس کے علاوہ کیا کریں گے؟ اللہ کا ذکر کیجیے، تلاوت کیجیے، تعارف ایک دوسرے کو پہچانیے. وہ بھی اس میں سے دن میں سے تعارف، انٹروڈکشن. اور دعائیں کیجیے، توبہ استغفار کیجیے. یہ سارے کام آپ یاد رکھیے. سبحان اللہ. 10 ذی الحجہ، اس میں 8 تاریخ آپ حالت احرام میں مقدس مقام پر ہیں. اللہ اکبر، نور علی نور علی نور کہتے ہیں. پلس پلس پلس. ایک تو آپ 10 ذی الحجہ میں ہیں، زندہ ہیں 10 ذی الحجہ میں. یہ 10 ذی الحجہ جن کی قسم اللہ نے قرآن میں کہی، والفجر ولیال عشر، قسم ہے 10 راتوں کی، مراد 3 ہے 10. ٹھیک ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا، جو جمعے کے خطبے میں بات ہوئی تھی، کہ ان 10 دنوں کا نیک عمل باقی سال بھر کے نیک اعمال سے زیادہ اللہ کے یہاں پیارا ہے، محبوب ہے، افضل ہے، پسندیدہ ہے. یہاں تک کہ اللہ کے راستے میں جہاد میں نکلنے سے بھی زیادہ. تو یہ 10 دنوں کا نیک عمل. اب نیک عمل میں حج کتنا بڑا نیک عمل ہے بتائیے آپ. سبحان اللہ. اور کہاں ہیں آپ صاحب؟ مینا، جہاں پیغمبر تشریف لے گئے. اللہ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تھے؟ اور کس کنڈیشن میں ہے؟ احرام میں. اللہ اکبر. تو اپنے حج کو ضائع مت کیجیے. کیا انتظام ہے؟ ہوا ٹھنڈی. لوگ جو ہے ارے ذرا باہر جا کے دیکھیں گے، چکر لگاتے ہیں، ارے صوفہ کیا بات ہے، صوفہ، ارے کرسی بھی ایکسٹرا ہے، سال دیتا ہوں. ارے ہم تو سنتے خالی صوفے میں بیٹھا، اور تو کرسی بھی ہے. ماشاء اللہ، کیا کیا انتظام ہے کھانے پینے کے. ارے کیا سکون ہے. دور دور سوشل ڈسٹینس میں ایک ایک خیمے میں 4 ہیں. تو یہ چیزوں پہ توجہ نہ دیں. حج میں کرنا کیا ہے؟ وہاں کیا کریں گے؟ آپ کا کھانا پہنچا دیا جائے گا، کھانا پانی سہولتیں سب ہے بھائی، اس کا کوئی مسئلہ نہیں. آپ نے پڑھا ہے لوکل حج، اس پہ لوکل پر کرنا کیا ہے؟ عبادت کیجیے، قرآن پڑھیے، ذکر کیجیے، عبادت کیجیے. اللہ کا شکر ادا کیجیے کہ اللہ نے وہاں پر آپ کو پہنچایا. لوگ لکھ کر چلے گئے کتابیں، ان کو حج نصیب نہیں ہوا. شعراء نے حج پر شاعر اشعار پڑھے، ان کو حج نصیب نہیں ہوا. اللہ نے آپ کے لیے لکھا، آپ جا رہے ہیں انشاءاللہ. اس وقت بڑی بات ہے. چلیے، عام طور پر کیا ہوتا ہے، ایک چیز بتاتے ہیں آگے بڑھو. حج میں پرابلم نہیں ہونا، باتھ روم کے پاس پانی، پیاس، کھانا پینا، اوڑھنا بچھونا، اس کی فکر بہت رہتی ہے لوگوں کو. یہ کم فکر رہتی ہے کہ میں حج اپنا مبرور بنا کے آؤں، میں حج اپنا اچھا کر کے آؤں.
سنت کے مطابق اس کی فکر کم ہوتی ہے. سوالات سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے، ہر سال کے سوالات سے تو آتے رہتے ہیں سوالات. اب نئی ایئرپورٹ سے کب سے پرانی بات بتاؤں، سالوں سے جو باہر بھی آتے ہیں. بہرحال چلیے تو آتے تھے پہلے 8 تاریخ کا دن آپ نمازیں پڑھ لیے، اس کا رات میں سو جانا، صبح اٹھیں گے آپ. کون سی تاریخ ہوگی؟ 9. اس کو بولتے ہیں یوم عرفہ، بہت بڑا دن. اس دن جو ٹائم آپ کو وزارت الحج والے کہیں گے آپ کی بسیں ہیں نا وہاں پر سارے، تو بس آپ کی اتنے بجے آپ کی زون، آپ اس زون میں ہیں، اخضر میں ہیں آپ جیسے یا دوسرے زون میں ہیں، تو آپ کی زون کے لیے یہ بسیں ہیں، اتنے بجے آپ تیار رہیے، آپ کو عرفات لے جائیں گے. برے آدمی کو ڈونٹ وری بول رہا ہوں، عرفات میں نہیں جائیں گے حج نہیں ہوتا، ان کے لوگ پریشان ہوتے ہیں. بے شک صحیح ہے عرفات میں نہیں جانے سے حج نہیں ہوتا، لیکن کوئی ایسا ہوتا ہے انسان کی اپنی غلطی، کوئی چلا جائے پہاڑوں میں جا کے بیٹھ جائے، ارے بھائی کہاں ہے صاحب، فون کر رہے فون نہیں اٹھا رہے، آؤ بھائی عرفات جانا ہے عرفات جانا ہے، بیٹھ کے ساتھ وہاں سو گئے جا کے. میں بتا رہا ہوں، مثال دے رہا ہوں، ایسے ہوتا تو نہیں ہے. اگر کسی نے ایسی حرکت کی تو کس کی غلطی ہے؟ یہ اس کی اپنی غلطی ہے. تمام حجاج کو لے جایا جائے گا عرفات میں پہنچایا جائے گا، باقاعدہ وہاں ٹینٹس انتظام سب ہے. آپ وہاں پہنچیں گے جب بھی آپ کو لے جائے گا. فار ایگزامپل صبح فجر سے پہلے لے کے چلیں گے 9 تاریخ، کوئی بات نہیں، فجر پڑھ لیجیے. نہیں آپ کو دن میں 9 10 11 12 بجے لے کے گئے، ظہر سے پہلے آپ کو سب کو پہنچا دیا جائے گا. یہ لکھی کی بات ہے، ان کو پتا ہے، ہم سے زیادہ معلوم نہیں، چیزیں ہر سال ہوتا ہے. ظہر کے وقت آپ پہنچیں گے تو ظہر اثر اکٹھا 2 نمازوں کو ایک اذان 2 اقامت کے ساتھ جماعتیں ہوتی ہیں. لیڈیز کے الگ خیمے ہوتے ہیں، جینٹس کے الگ، جماعت کے ساتھ آپ نماز پڑھ لیں. چھوٹ جائے تو اگر مسئلہ اس وجہ سے اکیلے پڑھ لیں. 2 رکعت ظہر 2 رکعت عصر، یہی سنت ہے. پڑھ لیا نماز، اس کے بعد کھانے کا انتظام ہوگا آپ کے لیے. لنچ ظاہر بات ہے، لنچ کا وقت ہو، جو بھی آپ کو لنچ دیا جائے گا انشاءاللہ اس سے فارغ ہو جائیے. تو بولنے کی بات بھی نہیں. میں نے ایسی کہہ دیا کہ ذہن میں وہ باہر جا کے، خیر آپ کو یہ مسئلے، باہر جا کے چھتری الٹی کر کے ایسے پھینکو ڈبے، ایک ایک کو ایک ایک نہیں، ہماری چھتری میں پھینکو، اس میں 10 ڈبے آئیں گے، 5 ڈبے آئیں گے، پورے نہیں. پرانے عجیب عجیب حجور ہیں. بہرحال ایسا اس مرتبہ کچھ بھی ایسا نہیں ہے. باہر نکلنے کی کوشش نہیں کریں آپ ڈھونڈنے کی. آپ کو کھانا پہنچا دیا جائے گا. آپ جو ہے وہاں دعاؤں میں مشغول ہو جائیں. سورج غروب ہونے تک یہ سب سے بڑا دن. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے افضل دن جس دن جو ہے سورج نکلا، سورج روزانہ نکلتا، سب سے افضل دن، سب سے بڑا دن جس دن سورج نکلا وہ عرفات. اللہ رب العالمین کی خصوصی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اس دن. اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے، دیکھو میرے بندے آئے ہیں مجھ سے مانگنے، تو تمہیں گواہ بنا کر کہتا ہوں میں نے ان کو بخش دیا، میں نے ان کو معاف کر دیا. اللہ کی رحمتوں کا نزول دیکھ کر شیطان کو، ابلیس کو رسوا ذلیل ہوتا کبھی نہیں دیکھا گیا جتنا اس دن دیکھتے. بخششوں کا دن، مغفرتوں کا دن، اپنے گناہوں سے اپنے آپ کو پاک کرنے کا دن، مانگنے کا دن. وہ دن مانگنے کا ہے. کھڑے ہو کر مانگ سکتے ہیں، کھڑے ہو کر مانگیے، بیٹھ کر مانگ سکتے ہیں، بیٹھ کر اپنے خیموں میں بیٹھ کر اپنی جگہ پہ لگے رہیے. بس آپ اور آپ کا اللہ، اس کو کہتے ہیں. بس اس کا خیال کیجیے، بہت دعا کیجیے. جو مانگنا، کیا مانگنا ہے اللہ سے؟ اپنے لیے مانگنا ہے پہلے. وہ انفسکم، وہ اپنے آپ کو بچانا ہے جہنم سے. آگ لگتی ہے تو آدمی پہلے خود بھاگتا ہے. جہنم آگ ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے. جنت چاہیے، نجات اللہ دینے والا، جہنم سے جنت دینے والا اللہ. اللہ سے مانگیے. قبر کے عذاب سے بچانے والا اللہ. دعا کیجیے اللہ قبر کے عذاب سے بچا. عقید توحید پر رکھ، عقید توحید پر موت ہو، کلمہ نصیب ہو، قبر کے سوالات آسان ہو، اس کے عذاب سے ہم محفوظ ہو جائیں. اس کے بعد روز قیامت ان 70,000 لوگوں میں ہمارا شمار فرما دے جو بغیر حساب اللہ اپنی جنت میں. جنت کے دروازے جن کے لیے کھولے جائیں گے، اللہ ہمیں ان میں سے شامل کرنا دے جب ہم داخل ہو جائیں گے جنت. بہرحال دعائیں کیجیے اپنے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے، اپنے والدین کے لیے، جو بزرگ ہیں ان کے لیے، جو بحیات ہیں ان کے لیے، اور امت مسلمہ کے لیے دعا کیجیے. وقت کتنا ہے آپ دیکھیے. آپ ظہر اثر پڑھ لیے، کھانا کھا لیے. دن لمبے چل رہے ہیں نا آج کل. مغرب کب ہو رہی ہے؟ 7 کے بعد ہو رہی ہے، 7:00 پر. اور آپ میکسیمم کب تک فارغ ہوں گے؟ 1:30 2 بجے تک. چلیے کھانا ہونا آ گیا. 3 4 5 6 7 منٹس کو چھوڑ دیں گے بھی 5 hours یو ہے. 5 گھنٹے بہت ہیں بھائی، لیکن اس میں سونا، چائے پینا، باتیں کرنا، زبردست انتظام.
زبردست انتظام میں وقت لگا باتیں کرنا بھی. بعض وقت اللہ ہدایت دے سگریٹ بھی پیتے, سگریٹ پینے گئے, بخشوانے گئے, سگریٹ جو پیے اس سے معافی مانگے, توبہ 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 استغفر اللہ سے نہیں پیتے, یہ بولنے گئے. عجیب حرکتیں کرتے ہیں لوگ. بعض لوگ جو ہیں میوزک سنتے ہیں, فون میں اپنے آپ کو بزی رکھتے ہیں, واٹس ایپ میں. اب تو واٹس ایپ پر نہیں کرنا, واٹس ایپ سورج غروب ہونے کی ابھی 4 بج رہے 5 6 7 تھوڑا دعا 5 منٹ دعا کرے گا, اس کے بعد لگ جائے گا واٹس ایپ واٹس ایپ واٹس ایپ واٹس ایپ یا فیس بک فیس بک فیس بک. یہ تو ٹائم نکالنا ہے, ایسے تھوڑی بنایا بنانے والا قرآن پڑھنا ہے. فیس بک دیکھو, فیس بک دیکھو کیا نیا آیا, قرآن پڑھنا ہے, دعا کرنا ہے. ارے واٹس ایپ پہ دیکھو نئی نئی چیزیں ہیں اور اس دن بھیجتے بھی ہیں. لوگوں کا تو کام ہی آپ کو معلوم ہے, بارش ہو رہی بارش بھیج دیا, او بارش ہو رہی, کہاں ہو رہی, کس طرف ہو رہی, کون سا روڈ پہ ہو رہی, بارش نہیں دیکھو بچپن سے. کوئی چھوٹا سا انسیڈنٹ ہوتا ہے فارورڈ ٹو آل. کیا ہے عرفات ہے, دعا کرو بھائی, اللہ سے ڈرو, استغفر اللہ. شرم آتی ہے بولتے ہوئے بھی ہے, عجیب و غریب حرکت. عورتیں بھی ماشاء اللہ باجی, ارے ان کو کہیں دیکھی ہوئی نہیں, کہاں دیکھے بعد میں دیکھو جدہ میں. اب دعا کرو, ان کو کہاں دیکھے بعد میں دیکھے چھوڑو. خیمے میں اور بھی ہوتے ہیں, آپ دعا کرو, دعا کا دن ہے بہن جی, حاجی حجن. اللہ سے ڈرنا چاہیے, دعائیں کرنا چاہیے. لوگ تڑپتے ہیں, لوگ خواہش کرتے ہیں کہ عرفات کے میدان میں پہنچے. آپ کو اللہ نے پہنچا دیا, مانگ لیجیے اللہ سے. اللہ دیتا نہیں دیتا, دیتا. آپ نہیں مانگیں گے تو کیسے دے گا, کیونکہ اللہ نے کہا وہ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی, جو مجھ سے مانگے گا میں وہ دوں گا. اور ہمارا ایک خاص درس ہوگا 8 تاریخ کی رات میں عرفات کے لیے انشاءاللہ. اور جو دور ہیں سننا چاہتے ہیں, خان صاحب سے رابطہ کیجیے. مکسلر جس پہ بھی لوگ انڈیا پاکستان میں بیٹھ کر سن رہے ہیں بھی میری باتیں یا ریاض وغیرہ میں, مکسلر سے آپ سن سکیں گے انشاءاللہ اگر سننا چاہیں. ویسے اللہ کے فضل خیموں میں علماء اہل علم یا مجھ سے طالب علم جو ہوتے ہیں جو درس وغیرہ دیتے ہیں. بہرحال عرفات کے دن کو ضائع مت کیجیے. لمحہ لمحہ بڑا قیمتی, اپنے لیے بھی, بچوں کے لیے, والدین کے لیے, امت مسلمان کے لیے, حالات کی رزق کے لیے کیا چاہیے. آپ ادعونی استجب لکم, مانگو مجھ سے میں دوں گا. اللہ کا وعدہ ہے, آپ نہیں مانگ رہے, آپ اور یقین سے مانگے. رزق اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. حالات بدلتے ہیں, دعائیں سب کچھ کرتی ہیں, آپ مانگے. اس کے بعد سورج غروب ہو جائے, مغرب نہیں پڑھنا ہے آپ کو. یہ کون سا تاریخ چل رہی ہے؟ 9 یوم عرفہ. آپ کو مزدلفہ لے جائے, جیسے خبریں آئی ہیں الحمدللہ مزدلفہ میں جو ایچ بلاک ہے وہاں پر انتظام. ہو سکتا سچویشن کے حساب سے حالات بدلیں. ہم ایک بات ذہن میں رکھنا, میں بچپن سے بولتا ہوں, مطلب بچپن سے نہیں, مطلب کافی سال سے بولتا ہوں کہ حج میں جا رہے ہیں تو ایوری سچویشن کے لیے مینٹلی پریپیئر ہو کر جائیں. کیا پتا بارشیں ہو جائیں, کیا پتا دھوپ ہو جائے, کیا پتا یہ ہو جائے گا, مینٹلی طور پر ارے یہ کیا ہوگا, ایسے نہیں. حج کرنا ہے ٹھیک ہے, جا رہا ہے, آج تو ہو جاتی ہے, لیکن انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا, خیر نہیں ہوگا. یہ پیچھے چیزیں ہو سکتی ہیں. ایوری سچویشن کے لیے جو وہیں پر ہوتا ہے اس کو کیا بولتے ہیں, آن دا اسپاٹ آپ مینٹلی پریپیئر ہوتے ہیں. چلیے مزدلفہ پہنچیں گے, مغرب کی نماز پڑھیں گے, عشاء کی نماز پڑھیں گے. مغرب کی نماز 3 رکعت, عشاء کی نماز 2 رکعت, 1 اذان 2 اقامت کے ساتھ, اور سو جائیے وتر پڑھ کے. کنکریاں کہاں چھوڑنا نہیں بولے آپ. بعض کمپنی والے میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے, جیسے ان کی کمپنی ہے وغیرہ, کنکریاں دے دیے ہیں. دیکھیں وہیں پہ کنکریاں, اچھا دیکھیں کنکریاں ہیں. بعض کمپنی والے کنکریاں بھی دے دیے ہیں. 7 کو کتنے مارنا, 10 تاریخ کو کتنے مارنا, 11 12, پہلے 7 ماریں گے, پھر 21 21 21 یا 21 21, اسی حساب سے کنکریاں بھی دے دیے ہیں. چلو آلریڈی آپ کے پاس کنکریاں ہیں تو مسئلہ ہی نہیں. نہیں ہے تو وہ چننا کیا بڑا مسئلہ ہے. اور یہ مزدلفہ میں چننا, مجھے یاد ہے وہ حج ہم سو رہے تھے تھکے ہوئے, مدینہ یونیورسٹی سے نکلے تھے اسٹوڈنٹس, گڑبڑ آوازیں آ رہی ہیں. ہم میدان میں سو رہے تھے, اور میدان شرط نہیں ہے, خیمے میں بھی سو سکتے. اس وقت ہمارا خیمہ نہیں تھا بھائی, ہم اسٹوڈنٹ تھے, مدینہ یونیورسٹی سے نکلے تھے ہم, مدینہ سے, پہلا آج میں بتا رہا ہوں اپنا. ہم سو رہے تھے, آوازیں آ رہی ہیں, کیا ہوا, اٹھ کے دیکھے کنکریاں چھوڑ رہے ہیں لوگ, سر کے پاس ایک ادھر ایک ادھر ایک. ارے بھائی لو حاجی صاحب اللہ سے ڈرو, کنکریاں چھوڑنا نہیں ضروری, سو جائیے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ کے سو گئے, آپ سو جائیے. کتنے کنکریاں چاہیے؟ 7. کل صبح کہیں بھی مل جائیں گے آپ کو, جاتے جاتے کل مارنا ہے دستہ. اچھا دھونا اس کو, یہ بھی نہیں, چنے کے برابر رہیں گے, زیادہ بڑے پتھر چھوٹے, چنے کے دانے کے برابر. برابر یہ کنکریاں مزدلفہ میں رات میں چننا ضروری نہیں. آپ سو جائیے, صبح اٹھیں گے آپ, بنا جائیں گے. یہ جو صبح اٹھیں گے یہ بڑا دن ہے, یہ اس دن بڑے کام ہوتے ہیں. اس کو کہتے ہیں یوم العید, یوم النحر, 10 ذی الحجہ, جب دنیا میں قربانیاں ہوتی ہیں. عید
آپ مینا میں پہنچے ہوئے, وہاں سے مینا آئیں گے آپ. مینا آ کر اس دن جو ہے آپ کو کچھ کام کرنے. نمبر 1, بڑے جمرے کو کنکریاں مارنا. جو بھی ٹائم آپ کے لیے فکس کیا گیا آپ جائیے کنکریاں مارنا. بڑا جمرہ جس کو دنیا شیطان بولتی ہے, وہ شیطان نہیں ہے, اور ٹھہراوا نہیں ہے شیطان آؤ مارو. وہ تو پتا ہے شیطان کہاں ہوتا ہے, کیسے کیسے گمراہ کرتا ہے, وہاں اپنے آپ کو بچا لیجیے, کافی ہے انشاءاللہ. تو وہاں کنکریاں مارنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انما جعل الطواف والرمی والسعی والرمی الجمار لاقامت ذکر اللہ الحدیث وما قال. یہ چیز اللہ کے نام کو قائم کر. اب اللہ اکبر بولتے ہوئے مار. 7 کنکریاں ماریں گے. چھوٹا پہلے آئے گا, اس کو چھوڑ دینا, نہ دیکھنا نہ گھور کے دیکھنا. کل آپ آگے بڑھے. منزلہ بھی ہے اس کو بھی چھوڑ دیجیے. بڑا کونے میں ہے سب سے, وہاں جائیے, سب وہیں جاتے ہیں. بعض لوگ جاتے جاتے بھی مارتے بھی جاتے ہیں. ہم لوگوں کو فالو نہیں کریں گے بھائی, جاتے جاتے مارتے. آج کیوں مار رہے آپ؟ کیوں مار رہے آپ؟ ارے وہ لوگ مارے, ارے وہ لوگ مارے, آپ کیوں مارے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مارے. کس کو مارے؟ جمرۃ العقبہ کو. آپ جمرۃ العقبہ کو مار دیجیے. چلے جائیے کنکریاں مار لیجیے جہاں سے آپ کو بتایا جاتا ہے اترنے کے لیے. صرف اترنے سے نظر آ رہی بہرحال وہاں سے اتر جائیے آپ. سیڑھیاں ہیں یا جو بھی ہے لیٹر وغیرہ مساج سے اتر جائیے. اترنے کے بعد ہر سال بھی نہیں ہوں گا انشاءاللہ. رستے پہ چلتے پھرتے حجاں میں رہتا ہے, بات معلوم ہے. آدھا نہیں پورا بول کے بلاتا, آدھا کرتا اس کے بعد بھاگ جاتا بلدیہ والا ہے. خیر اس سال نہیں ہوگا انشاءاللہ. تو وہاں جو باقاعدہ باربرس ہوتے ہیں آپ ان کے پاس, تو پہلا کام آپ کو کنکریاں مارنا ہے 7 کنکریاں. اس کے بعد کیا ہے دوسرا کام جو ہے آپ کو قربانی دینی. جو حج تمتع کرنے والے ہیں ان لوگوں کے لیے قربانی ہے. جو حج قران کرتے ہیں ان کے لیے قربانی. افراد کرنے والے کے لیے قربانی نہیں. اور یہ جو حج کی قربانی ہوتی ہے اس کو ہدی بولتے ہیں. بات سے بات نکل رہی ہے, سن لیجیے. ہدی بولتے ہیں اس کو. اور یہ ہدی کا جانور دینے والے, یہ پہلی ذی الحجہ جو کل ہو چکی ہے 10 ذی الحجہ تک بال ناخن نہیں نکالیں گے, کیونکہ وہ اضحیہ کا لفظ ہے. یعنی عید کی قربانی دینے والے, حج کی قربانی نہیں. قربانی الگ ہوتی ہے. بہن الگ ہوتی ہے نا, خلیری بہن چچیری بہن دونوں میں فرق. تو عید کی قربانی دینے والے جو حج نہیں کر رہے ہیں ان کے لیے منع ہے بال ناخن نکالنا, جو ابھی منع ہے چل رہا. لیکن حج کی قربانی وہ ہدی بولتے ہیں اس کو. حدیث لفظ حدیث میں جو منع ہے بال ناخن نکالنا وہ اضحیہ. کلیئر بات چلیے. اس کا مطلب جب جائیں گے نا احرام پہن کے بال ناخن نکال سکتے ہیں آپ. سمجھ میں آ رہی نا بات. اور اس دن بھی قربانی دیں گے آپ. کب دے رہے؟ 10 تاریخ کو دے رہے آپ. ٹھیک ہے, آپ نے کسی موثوق یا بھروسے والے لوگوں کے پاس قربانی پہنچا دی. آپ کی خود آپ کریں, کوئی اور آپ کی طرف سے کر رہا ہے, بات ایک ہی. اس کے بعد آپ کو بال نکالنے, بال حلق کروا دیجیے یا کٹنگ پوری بنو. اس کے بعد طواف افاضہ رہ جاتا ہے جو کہ حج کا اہم پہلو. اس کے لیے مکہ لے جایا جائے گا آپ کو, اور اس کے ساتھ سعی بھی ہوگی حج کی. جنہوں نے پہلے سعی نہیں کی, یہ تمتع کرنے والے ہیں تو وہ سعی واجب ہے اس کی. جو کیا کہتے ہیں افراد کرنے والے, پہلے اگر ان لوگوں نے شروع میں 7 تاریخ کی شام کو جب گئے تھے طواف کے ساتھ صحیح کر لی, تو یہ صحیح کافی ہوگی. 10 ذی الحجہ کو طواف افاضہ کے ساتھ صحیح کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. سمجھ میں آگے بات. یہ طواف صحیح کہاں ہوگی؟ مکہ میں. اچھا یاد آ گیا, یہ احرام میں کرنا نارمل ڈریس میں کرنا, وہ اہم سوال. کیونکہ ذہن میں کیا ہے مولانا, ایسا کئی چیزیں ہیں مسئلہ. طواف نارمل ڈریس میں کیسے ہوگا؟ مسئلہ ایسا نہیں, طواف نارمل ڈریس پہ بھی ہوتا ہے. اب جا کے آپ خالی نفلی طواف کرنا چاہتے ہیں کسی دن, نارمل ڈریس میں کر سکتے ہیں. نہیں کر سکتے. مجھے عمرہ نہیں کرنا ہے, مجھے حج میں صرف طواف کرنے گیا, صرف طواف. جائیے طواف کر کے آئیے, کپڑوں پہ جائیے بھائی. اس دن کنکری مار دیا آپ جمرہ عقبہ کو, قربانی ہو گئی. طواف, کپڑے اتار دیجیے, طواف کر دیجیے نارمل ڈریس میں. لیکن اگر کوئی آگے پیچھے کرتا ہے, پہلے جا کے طواف کرتا ہے, وہ تو احرام جو کنکری میں مارا, کنکری بغیر مارے نہیں جا سکتا. مطلب احرام کے بغیر. احرام کب کھلیں گے؟ جسے علماء کہتے ہیں 4 میں سے 2 کام آپ کر رہے ہیں. کنکری مارنا, اس کے بعد کوئی ایک کام کرے. حلق کروا دیا آپ نے, کنکری مار دی, حلق کروا دیا. تیسرا کام بھی بن گیا, قربانی. 3 کام بھی ہو گئے, خلاص احرام کر دیجیے. آپ پہن لیجیے اپنے کپڑے, جائیے طواف کیجیے, افاضہ صحیح کیجیے. واپس آ کے مینا میں رکنا ہے, مکہ میں نہیں. یہ کون سی رات ہے؟ 10. رات میں سو گئے, صبح اٹھیں گے کوشش کریں. اچھا اور ایک بات, یہ جو ہے ایک بات بتا کر, یہ جو رمی کے لیے جو ٹائم بتا دیا گیا وہ یہ زوال سے پہلے کا ٹائم ہے. بہرحال وہ بتا دیا جائے گا انشاءاللہ, اور وہ اس سے پہلے ہوتی ہے رمی. بہرحال صبح جائیں گے, کر لیں گے. کوئی 6 بجے کر رہا ہے, کوئی 7 بجے کر رہا ہے, ہر ایک کو ٹائم دے دیا جائے گا. بہرحال
صبح اٹھیں گے کون سی تاریخ ہوگی؟ 11. اس کو کہتے ہیں ایام تشریق. 11 12 13 کو کہتے ہیں ایام تشریق. اس کا نام ہے ایام تشریق. 11 کو اٹھیں گے آپ کہاں رہیں گے؟ آپ صبح اٹھیں گے کہاں اٹھیں گے؟ مکہ مینا. اس دن کیا کرنا ہے؟ فجر فجر، ظہر ظہر، عصر عصر، مغرب مغرب، عشاء عشاء. اس دن 3 جمروں کو کنکریاں مارنا ہے، چھوٹا منجلا بڑا. کب؟ زوال کے بعد. اور اس کی خوشخبری آئی ہے کہ زوال کے بعد آپ کو لے جائیں گے انشاءاللہ. زوال کا مطلب جی ظہر آپ کہہ سکتے ہیں، بالکل صحیح. ظہر کا جو وقت ہوتا ہے اس سے کچھ منٹ پہلے کو زوال کہتے ہیں. زوال کا مطلب سر پہ جب سورج ہوتا ہے. زوال کے بعد ہی اذان ہوتی ہے اس کی ظہر کی. تو آپ ذہن میں رکھ لیں ظہر سے بعد جانا ہے. آپ ظہر کے بعد سے کب تک مار سکتے ہیں؟ اگلے دن کی فجر سے پہلے تک آرام سے. تو ہو سکتا ہے آپ کو وہ لوگ کہیں انتظار کرنے والے آپ رات میں 9 بجے جانا ہے، آپ اس دن 11 تاریخ کو. ارے ایسا کیسا؟ ایسا کیسا نہیں، ایسا ایسا 9 بجے. بڑے بڑے علماء نے رات میں 12 بجے بھی مارا. اس کے لیے ٹائم فکس نہیں ہے حدیث میں کہ آپ سورج غروب ہونے سے پہلے ماریں. آپ جو ٹائم آپ کے لیے مقرر کیا ویسے جلدی ہوگا، کم ہے نا آج کم آج. تو الحمدللہ اس دن آپ تینوں کنکریوں کو ماریں گے، تینوں جمرات کو ماریں گے. اس کی ترتیب کیا ہوگی؟ 7 7 7. اچھا اور ایک بات میں پہلے بتانا بھول گیا 10 تاریخ کو. کنکری کیسے مارنا؟ ایسے دیوار کو لگنا شرط ہے. دیوار بنی ہوئی ہے ایسے یوں، ایسے لمبی دیوار. کیا دیوار کو لگنا شرط ہے؟ نہیں. ہاؤس میں گرنا شرط ہے. وہ اصل نیچے ہے، آپ کو اوپر سے، اوپر کے فلور سے، کسی کو سیکنڈ، کسی کو تھرڈ، کسی کو فورتھ، الگ الگ فلور سے آپ کو لے جایا جائے. پریشان نہ ہو، دور سے نہیں مارنا. ویسے دور سے اس سال تو مسئلہ ہی نہیں ہے. 2 سال پہلے جو کنکری ہم مارے ایسے مارے. 2 سال پہلے کتنے لوگ تھے؟ 4 سال پہلے. اس سال تو بہت کم ہے، سب سے کم اسی سال ہے. ٹھیک ہے، تو پریشان ہونے والی بات ہے. آرام سے قریب جائیے. اللہ اکبر کیا کہیں گے؟ کنکری کیا ماریں گے؟ اللہ اکبر. اور اگر آپ سنت پر عمل کرنا چاہ رہے ہیں، اور ایک سنت جو ہو سکتا ہے، تو رائٹ سائڈ پہ مینا کو رکھیے، لیفٹ سائڈ پہ مکہ کو رکھیے، اس سائڈ سے جا کے ماریں. ان لوگوں جو سن رہے ہیں نہیں تو کہیں سے بھی جا کے ماریے، کوئی مسئلہ. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں طرف مینا کو رکھا تھا، لیفٹ سائڈ پہ مکہ. مکہ میں مینا سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہیں مینا میں. کیا مطلب مینا؟ ٹینٹس وغیرہ سب ادھر ہے. مکہ وہ گھڑی نظر آ رہی ہے ادھر ہے. ایسے جائیے، یہ کھمبا ہے، یہ دیوار بنی ہوئی ہے، اس میں آپ کا ہاؤس، وہ کنکر آپ کا ہاؤس میں چلا گیا کافی. ٹھیک ہے، 7 کنکر ماریں گے. اللہ اکبر اللہ. اگر کسی اور کی طرف سے مارنا ہو تو مطلب کوئی ایسے پیشنٹ ہیں، ایسی عورتیں ہیں جو چل نہیں سکتی ہیں، ویل چیئر والی ہیں، پرابلم ہے، تھکی ہوئی عورتیں نہیں. شوبرا میں کہاں تھکے؟ ادھر شاپنگ چھٹی جانے سے پہلے نہیں تھکے، عید کی شاپنگ سے پہلے نہیں تھکے، حج کی شاپنگ سے پہلے نہیں تھکے، بہن کی شادی تھی یاد ہے، میں بول رہا ہوں تھک گئے. نہیں چلیے چلیے چلیے. تو کنکری مارنے کیسے تھک گئے؟ سنو جی، وہ جی والا مسئلہ رہتا ہے. سنیے ایک ہے، سنو جی بہت پہلے بولا تھا. سنیے، سنو جی، اللہ رحم کرا. ٹھیک ہے، ناراض ہونے والی بات نہیں. ٹھیک ہے، بعض دفعہ سنو جی الگ طبیعت خراب ہو رہی جلدی ہاسپٹل، وہ الگ سنو جی. تو اگر واقعی وہ آپ کی جو بھی آپ کے ساتھ ہیں وہ نہیں چل سکتے ہیں، پریشان ہیں، لے جائیں ہمارے بھائی، کیا مسئلہ ہے؟ ماشاء اللہ انتظام شاندار ہے، بہترین سروس ہے آپ کے لیے، قریب ہے سب ٹینٹس، کوئی دور نہیں، سب زون قریب قریب ہے. الحمدللہ چاہیے جا کے کنکری ماری، ان کو بھی پتا چلے آپ کی جو بھی ساتھ میں ہے، بہن ہے، والدہ محترمہ ہے. یا دیکھو ہم بھی دیکھو بیگم، اللہ 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 اللہ. یہ میموریز جو لائف میں یاد رہتا ہے، وہ سوئٹزرلینڈ کے سو نہیں، وہ میموریز ہے جو زندگی بھر یاد رہتا ہے. کیوں نہ ہو ایسے لے جائیں. عمل ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. ان کو پوچھنا بیگم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کنکری مارے نہیں چلتے، ایسا بولنا. تم تھک گئے تو میں مار دیتا ہوں، تم تھک گئے تو، آپ تھک گئی تو میں مار دیتا ہوں. پہلے مجھے دماغ میں ہے نہیں پیشکش، میں لا لیتا ہوں کھانا، پرانی عادت ہے. ہاں شاید علامہ. تو اگر مارنا ہے کسی سے جو بیمار ہے، مجبور ہے وغیرہ، اس کی کیا شکل ہوگی؟ آپ اپنی کنکری مار لیں، اس کے بعد ان کی کنکری مار لیں. ٹھیک ہے، آپ اپنی کنکری مار لیے، اس کے بعد ان کی کنکری مار لیں.
ہو گیا. اس کے بعد ہٹ کر آپ قبلہ رخ ہو کر دعا کیجیے. آپ دعا کر ٹائم جا رہا ہے تھوڑی سا یلا حج یلا حج بس تھوڑی دعا کر لی. وہ کہہ رہا ہے چلے جائیے. کوشش کرتے ہیں دعا کا ٹائم دیتے ہیں تو کرتے ہیں, لیکن آپ آدھا گھنٹہ دعا نہیں کریں گے. لوگ بھی آ رہے ہیں پیچھے سے اور ان کو بھی پر تھوڑی دعا کر لی چلے. آگے بڑھیں گے جمرہ وسطیٰ منجلہ جمرہ, وہاں بھی 7 کنکریاں ماریں گے اللہ اکبر کہتے ہوئے, اور پھر قبلہ رخ ہو کر دعا کریں گے. آگے اور بڑھیں گے بڑا جمرہ ہوگا, وہاں بھی 7 کنکریاں ماریں گے, دعا نہیں کریں گے. ٹھیک ہے چلیے ہو گیا. اس کے بعد کیا کریں گے, سو جائیں گے. نماز کو اس کے وقت پہ پابندی کے ساتھ پڑھیں گے. اگلا دن ہوگا پھر کون سا دن, 12 ذی الحجہ. اس دن بھی سیم جیسے آپ نے 11 کو کنکریاں ماری ویسے مارے. ٹائم آگے پیچھے وہ کرتے ہیں کوئی حرج نہیں. پہلے فوراً سوال کے بعد کہتے ہیں زور کے فوری بعد آپ کو مارنا ہے, اس کے بعد چلنا ہے آپ کو. طواف ہے وی آر ریڈی, ہم تیار. جائیے کنکری ماریے, بسوں میں بیٹھ جائیے, سیدھے جو ہے مکہ. جو مکہ کے نہیں ہیں باہر کے تمام حاجی طواف وداع کریں گے, وہ کرائیں گے. مکہ کے علاوہ سارے حاجی اور وہ عورتیں جو منسس میں ہیں ان دنوں میں وہ طواف وداع نہیں کریں. مگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی, رخصت دے دی. جو لوگ جو عورتیں منسس میں ہیں اس دن اس وقت تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت دے دی کہ بغیر طواف وداع کے وہ اپنے اپنے گھر لوٹ سکیں. جدہ والے بھی طواف وداع کریں گے, یہ ذہن میں رکھیے. سب کو طواف وداع کرنا ہے. طواف وداع آخری کام, اس کے بعد صحیح نہیں ہے, اس کے بعد کوئی اور چیز نہیں ہے. آپ بس واپس اپنے گھر کو آ جائیں گے, آپ کا پورا حج ختم اللہ کے فضل و کرم سے. یہ تفصیل ہے. اس کے علاوہ مسائل ہوتے ہیں, بعض لیڈیز کے خصوص مسائل ہوتے ہیں. جیسے کسی عورت کو 8 تاریخ کو منسس آ گیا, کسی کو 9 کو آ گیا. میں بتا رہا ہوں اللہ, کیونکہ یہ بہت بڑے مسئلے ہوتے ہیں. عورت پریشان ہو جاتی ہے, شوہر پریشان ہو جاتا ہے, یہ کیا کرے, عرفات میں ہم ہیں, اب ہمارا وقوف صحیح ہوگا نہیں ہوگا, مزدلفہ کیا کرے. پریشان بالکل نہ ہو, ٹیکنالوجی کا یوز کیجیے, علماء سے پوچھیے. آپ کے ساتھ اگر کوئی عالم ہے, عالم سے پوچھیے. آپ کے ساتھ عالم نہیں ہے, باہر ہے, السلام علیکم وعلیکم السلام. ایک مسئلہ تھا ہماری اہلیہ کا, یہ کیا حکم ہے, شریعت کیا کہتی ہے, اسلام کیا کہتا ہے, عمل کیجیے لیکن گڑبڑ مت کیجیے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کوئی بھی مسئلہ درپیش ہو جائے تو آپ اہل علم سے, چاہے وہ خیموں میں ہوں یا اس کے علاوہ کہیں بھی, علماء کرام سے جو قرآن حدیث کی روشنی میں آپ کو جواب دیتے ہیں ان سے پوچھ لیجیے. انشاءاللہ اعلیٰ بصیرہ آپ عمل کر سکتے ہیں. آخر میں اللہ سے دعا گو ہوں, اور اس سے پہلے مت بھولیں سب لوگ کہ ہم 10 ذی الحجہ میں داخل ہو چکے ہیں اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ. تو ہم جو ہے ان 10 دنوں کو غنیمت سمجھیں اور ہم جو ہے نیک عمل کریں. نیک عمل بہت ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف روزہ رکھنا, نہیں, روزہ ایک اعمال میں سے ایک نیک عمل ہے, لیکن صرف روزہ ہی رکھ رہے ہیں, قرآن کی تلاوت نہیں ہو رہی ہے, ذکر اذکار نہیں ہو رہا ہے, فلاں نہیں, کچھ بھی نہیں. نیک عمل بہت ہے. آپ روزے رکھیے, نیک عمل, قرآن کی تلاوت نیک عمل, ذکر نیک عمل, توبہ نیک عمل, حاجیوں کی خدمت نیک عمل, توبہ استغفار نیک عمل, ماں باپ کی خدمت نیک عمل, بیوی بچوں کو تعلیم دینا نیک عمل, بیوی جو ہے شوہر سے معافی مانگ لے نیک عمل, بچے والدین کی قدر کریں نیک عمل, بچوں کو دین سکھائیں نیک عمل. نیک عمل بہت ہیں, کوئی 1 2 نہیں ہے. کوئی بھی نیک عمل کیجیے, کرتے رہیے یہاں تک کہ 10 ضلع. وہ لوگ جو عید کی قربانی دے جاتے ہیں, قربانی کے مسائل والا درس نہیں تھا اس لیے میں نے نہیں بتایا. قربانی کے مسئلے وہ آپ کو علماء سے پوچھنا ہوگا. ہمارے پاس ٹائم کا مسئلہ ہے, ٹائم نہیں ہے. آئندہ درس جمعہ کے دن خطبے کا ترجمہ ہوگا صرف, اور اس کے بعد ہمیں ہفتے کے دن جو ہے ہم کو جانا ہے حج میں انشاءاللہ. تو ہم اسی لیے درس قربانی کا نہیں ہوگا. البتہ اگر جمعے کا خطبہ قربانی پر ہوگا اگر انشاءاللہ تو ہم اس کے ترجمے میں چند ضروری باتیں اسی دن آپ کو بتا دیں گے انشاءاللہ. ترجمے کا خطبہ ہوگا. باقی جانتے ہیں, نہیں جانتے ہیں, علماء سے پوچھ لیجیے کہ قربانی کیسے ہوگی, کیا ہوگی, کیا شکل ہے, اس کی کیا صورتیں ہیں وغیرہ, سب آپ پوچھ سکتے ہیں. میں نے بتایا شروع میں بغیر پوچھے کوئی بھی کام نہ کریں تاکہ غلط نہ ہو جائے. عام طور پر غلطیاں حج میں زیادہ سے زیادہ انہی لوگوں کی ہوتی ہیں جو بنا پوچھے, بنا تحقیق کرے, بنا جانے کر دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سے دعا ہے جن لوگوں نے حج کی تیاریاں کر لی ہیں اور ان کو حج کو نکلنا ہے, اللہ ان کے حج کو کامیاب بنائے. اللہ ان کے حج کو حج مبرور بنا کر ان کو ایسے لوٹائے جیسے آج ہی انہوں نے جنم لیا ہو. سارے گناہوں کو معاف کر دے اللہ تعالیٰ ہم سب کے. اور جو حج نہیں کر رہے ہیں, عید کی قربانی کی نیتیں کر رہے ہیں یا 10 دن میں ان کا نیک عمل کی نیتیں ہیں, اللہ ان کے نیتوں کو پورا کرے. اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا جہاں کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے, امن و امان کی زندگی سب کو نصیب فرمائے. آمین. رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کفارۃ المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.